الفاظ میں اگلی نشست میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے. اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. کیا اچھا ہوتا اگر جانتے. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کافروں کی مثال ارشاد فرمائی. گزشتہ دن آپ نے سماعت کیا کہ کافروں کے معبودوں کی مثال بیان فرمائی کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو چھینا ہوا شہد اس سے واپس نہیں لا سکتے. آج اللہ تعالی سمجھا رہا ہے کہ وہ لوگ جو بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اور عبادت کا تعلق ان سے لگائے ہوئے ہیں، اس تعلق کی مثال کیا ہے. ایک یہ سمجھایا کہ کافروں کی مثال کیا ہے، ایک یہ سمجھایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال کیا ہے، ایک یہ سمجھایا کہ کافروں کے معبودوں کی مثال کیا ہے. اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کا یہ تعلق اپنے غلط اور جھوٹے خداؤں کے ساتھ، اس تعلق کی مثال کیا ہے. تو فرمایا کہ کافروں کا جو تعلق ہے اپنے خداؤں کے ساتھ یہ ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا بنا ہوا جالا. اور فرمایا کہ سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اسی پر قرآن حکیم نے خاموشی اختیار فرما لی. اس پر ائمہ تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنا گھر بناتا ہے تو اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. مقصد نمبر 1 یہ ہے کہ وہ آرام حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے گھر میں. مقصد نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اپنی بہت ساری ضرورتوں کی تکمیل چاہتا ہے اپنے گھر میں. مقصد نمبر 3 یہ ہے کہ وہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے گھر کے سائے تلے آ جاتا ہے. مقصد نمبر 4 یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں سردیوں کی شدت سے اور ٹھنڈر سے بچنے کے لیے پناہ لے لیتا ہے. الغرض وہ مختلف قسم کے فائدے حاصل کرتا ہے اپنے گھر سے اور مختلف قسم کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے. اب سمجھیے اس مثال کو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کافروں کا تعلق ہے اپنے معبودوں کے ساتھ وہ تو مکڑی کے جالے والے گھر کی طرح ہے. معنی کیا تھا؟ جو مکڑی کا جالا ہے نہ وہ سردی سے بچانے کے کام آ سکتا ہے، نہ وہ گرمی سے بچانے کے کام آ سکتا ہے، نہ وہ ضرورتوں کی تکمیل کر سکتا ہے اور نہ وہ بندے کے مقاصد تک اسے پہنچا سکتا ہے. یعنی بالکل ہی بے نفع تعلق ہے. مکڑی کے گھر اور مکڑی کے جالے کا بیان قرآن حکیم نے اس عنوان پر قائم کیا. لہذا اب ایک طرف یہ ہے کہ ہم یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارا اللہ، اور ایک طرف ہم یہ سمجھیں کہ کافروں کا اپنے معبودوں کے ساتھ تعلق. جو ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، ہمیں تو قرآن حکیم نے یہ جملہ صاف صاف کہا، اللہ کی طرف سے کہا، میرے بندو میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو. ایسا کرنا جب کبھی تمہیں کسی شے کی بھی ضرورت ہو نا، تعلق تمہارا میرے ساتھ بندگی کا ہے تو تم رات کو بلاؤ گے تو میں رات کو تمہاری اجابت کروں گا. تم جب بلاؤ گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بڑا قریب ہوں گا. تمہاری جو بھی ضرورت ہوئی مجھے کہنا، میں پوری کر دوں گا. تمہاری جو بھی حاجت ہوئی مجھے کہنا، میں پوری کر دوں گا. یہ اللہ کی شان ہے. جو بندے
بندے کی ہر ضرورت پوری کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، بندے کی ہر حاجت روائی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور ایک طرف یہ بتوں کے تعلق کی مثال قائم کی گئی کہ یہ تعلق تو مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کچھ بھی فائدہ، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل اور یہ شعرا، یہ جتنے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے بت ہیں، یہ اپنے سامنے سر پھینکنے والوں کو کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ تو یہ تعلق انتہائی ناقص ترین تعلق ہے۔ اور ویسے یاد رکھنا، یہ تو اللہ کی بات ہو گئی اور جھوٹے خدا کی بات ہو گئی، انسانی زندگی میں ویسے بھی یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے۔ یہ تعلقات بڑے فائدے عطا کیا کرتے ہیں۔ تعلقات کے فائدے دنیاوی ترازو میں دیکھو تو وہاں بھی ہیں، اور تعلقات کے فائدے قبر کی زندگی میں دیکھو تو وہاں بھی ہیں، اور تعلقات کے فائدے محشر کی زندگی میں بھی ہیں۔ یہ تعلقات انسانی زندگی میں بڑا مؤثر قسم کا عنوان ہے۔ میں اس سے بڑھ کر کیا مثال آپ کے سامنے قائم کروں گا؟ ہر دن میں ہم نے 5 مرتبہ اگر کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ، اے اللہ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور مقام محمود انہیں عطا فرما۔ یہ تعلق ہم نے قائم کر لیا نا، دعا کر کے رسول پاک علیہ السلام کے لیے ہم نے تعلق قائم کر لیا۔ تو میں نے کہا یہ تعلقات بڑے کام آنے والے ہیں۔ حضور رحمت عالم نے اس تعلق کے جواب میں ارشاد فرمایا، جو شخص اذان کے بعد یہ کلمات پڑھتا رہتا ہے، قیامت والے دن میں اللہ سے کہوں گا مولا اسے چھوڑ دے، اے میرے اللہ اسے چھوڑ دے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت کا عنوان یہی معنی رکھتا ہے کہ اے اللہ اسے چھوڑ دے۔ یہ تو دن میں کتنی بار تیرے پیارے محبوب کے لیے کہا کرتا تھا، اے اللہ انہیں اونچا مقام نصیب فرما، اے اللہ انہیں اونچا مقام نصیب فرما۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ تعلقات برے ہوں تب بھی اور تعلقات اچھے ہوں تب بھی یہ قیامت تک بندے کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ اب چونکہ میرا عنوان صرف تعلقات نہیں ہے، وگرنہ قرآن و سنت میں رش ہے اس بات کا کہ اگر بندے کے تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور اگر بندے کے تعلقات برے لوگوں کے ساتھ ہوں تو ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ الغرض ایک مثال آج میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، رمضان المبارک کی ساتھ ہے۔ رمضان بھی جنتوں والا مہینہ اور جمعۃ المبارک ویسے ہی جنتوں والا دن ہے۔ تو آج میں آخری مثال، جو آخری کا معنی کہ ایک مثال پر بھی کھینچا تانی کر کے وقت آگے لے جایا جا سکتا تھا، لیکن ایک اور مثال جو 26ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمائی ہے، وہ میں آپ کو کہنے پر ہی خوشی محسوس کروں گا۔ جنت کے حوالے سے ایک بات تو ہم پرسوں ترسوں پڑھ چکے کہ جنت کی مثال ایسے ہے کہ اس کے پھل جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس کے سائے جو ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جنت کے اندر کی 1-2 نعمتوں کا حوالہ ہم نے وہاں محسوس کیا تھا، اور آج ہم ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتوں کے متعلق ارشاد فرمائی اسے سننے کا ارادہ رکھیں گے۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، متقیوں کے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال کیا ہے بھلا؟ مثال کہہ کر کہ آج کچھ اور اندر کی کہانیاں، کچھ اور اندر کی رحمتیں ارشاد فرمانی ہیں۔ میں اس کی مثال یہ ہے، فیہا انہار، اس جنت میں نہریں ہیں، من ماء، ایک نہر اس میں سے پانی کی ہے، لیکن اس پانی کی شان یہ ہے کہ وہ غیر آسن ہے، وہ پانی بسنے والا نہیں ہے، اپنا ذائقہ اور بو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ میں چونکہ دیہات کا رہنے والا شخص ہوں، گھڑوں کا پانی میں نے پیا ہوا ہے۔ میں جن اساتذہ مشائخ کے پاس پڑھا وہ اپنے دور کے دیہات میں رہنے والے تھے۔ میرے استاد محترم علامہ نور احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، یار ہم تو ڈنگر چلانے والے لوگ ہیں، اللہ پاک نے ہمیں وہ جنگلوں سے اٹھا کر کے تو حضور کی مسند پر بٹھا دیا، یہ اس کا بڑا کرم ہو گیا۔ کہتے مجھے خود یاد ہے انگریزوں کے زمانے میں ہم نہر سے پانی پیا کرتے تھے، اور ہمارا دیسی طریقہ ہوتا تھا پانی پینے کا، پانی کو پون کر پینے کا۔ ویسے تو نہروں کے پانی میں آپ چونکہ میدانی علاقوں کے لوگ نہیں ہو، آپ ادھر کے لوگ ہو، ادھر کی کہانیاں میں کیا کہوں، ہم میدانی علاقے کے لوگ ہیں، تو وہاں جو نہروں کا پانی ہوتا ہے تو اس کے اندر مٹی کی زبردست آمیزش ہوتی ہے۔ وہ پانی جب چل رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ابھر رہا ہوتا ہے، تو مٹی کے ایسے جیسے تودے اندر کھور دیے گئے ہوں، تو یہ احساس ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو
ایسا فرمانے لگے کہ ہم لوگ پھر کیا کرتے تھے، وہ کپڑا کپڑا یوں سمجھو کہ ہم نے منہ کا لگا لیا اور پھر وہ کپڑے سمیت اپنا منہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ لگا دیتے، تو کپڑے سے پن کر تو پانی جو آیا کرتا تھا تو وہ پانی ہم پی لیا کرتے تھے۔ ہم اس درجے کے لوگ ہیں۔ لیکن جو بات میں کہنے والا ہوں کہ بعض باتیں دیہاتی بندوں کو ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہیں۔ یہ گھڑوں کے اندر پانی ڈال کر رکھو تو اگر وہ ہو جائے پرانا تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس کے اوپر ایک باریک سی تہ جم جاتی ہے، اگر دیہاتی ہو تو آپ کو فوراً سمجھ آئے گی، پانی کے بالکل بالائی سطح پر ایک باریک سی وہ میل کچیل کی مٹی کی تہ جم جاتی ہے۔ اور دوسرا مجھے چونکہ وہ خود ذائقہ ابھی تک یاد ہے، باسی پانی ہو جائے تو اس کو جب پیا جائے تو اب میں پتہ کیا مثال دینے لگا ہوں، میرے احساس میں جو بات آئی، جیسے حقہ کا پانی بالکل ابتدائی مراحل میں ہو، ایک ہوتا ہے حقہ کا پانی، حقے کا پانی وہ انتہائی مراحل میں چلا جائے، وہ کئی ٹوپیاں وہ اوپر سے گزر چکے ہیں، تو وہ جو پانی ہوتا ہے بڑا سخت بدبودار اور سخت عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن ابھی پانی ڈالو اور ڈال کر نکال لو تو وہ جو حقے کے پانی کے اندر نرم درجے کی بدبو کا احساس اور نرم درجے کے ذائقے اور ٹیسٹ کے بدلنے کا احساس ہوتا ہے، تو باسی پانی کا یہ حال میں نے خود پایا ہے۔ صرف ایک پانی ہے جو باسی نہیں ہوتا، 100 سال بھی پڑا رہے تو اس پر پھپھوندی نہیں جمتی، 100 سال بھی پڑا رہے تو وہ باسی نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں زمزم کی بات کر رہا ہوں۔ زمزم کے علاوہ ہر پانی باسی ہو جاتا ہے، اپنا ٹیسٹ بدل دیتا ہے اور اپنی بو اور ذائقہ اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے کہا جو جنت کا پانی ہے وہ کب سے نہریں جاری ہیں، کب سے نہریں جاری ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ بس جائے، مجال ہے کہ اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اور مجال ہے کہ اس کے اندر ہلکی لائٹ سی سمیل پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جنت کی مثال ایسے ہے، اگر اس میں سے پانی جیسی نعمت بھی ہے نا تو اللہ نے اسے بھی تازہ کر کے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہونے دی ہے۔ من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، ہماری آئے دن دودھ والے سے لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی وہ مکو شکوں والی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی دودھ خراب ہو گیا تیرا، وہ کہتا جی میں نے صحیح بھیجا تھا، ہم نے کہا کیسے، ہم ابالنے لگے ہیں تو پھٹ گیا ہے اور دیکھو اس کا ذائقہ خراب ہو گیا، وہ کہتا جی اب میں کیا کروں، اچھا واپس بھجوا دو جی، ہم بھینسوں کو ڈال دیں گے۔ آئے دن ہمارے دودھ خراب، برتن کے اندر کچھ لائٹ سا صابن کا احساس رہ جائے تو دودھ خراب، تو دودھ خراب ہو جاتے ہیں، بس جاتے ہیں۔ اور اگر بوتل کے اندر پیک کر کے دودھ رکھا جائے اور ٹھیک 2-3 گھنٹوں میں سردیوں کے بعد نکال کر اسے سونگو صحیح ذرا، آپ دیکھنا کہ ایک دم سے چھرلی کی طرف مار کر چھلانگ مندرے جا پہنچو گے، وہ ایسی تلخ بو کا احساس دودھ کے اندر ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا بس ٹھیک ہے، وہ دنیا کے دودھ ہیں جو بس جاتے ہیں، بدبو دیتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، جو ہماری جنت کی نہروں میں دودھ ہے نا اس کی شان کیا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جو جنت کا دودھ ہے وہ ہزاروں بھی کم، لاکھوں بھی کم، اس سے بھی زیادہ صدیاں اس پر گزر گئی ہیں، لیکن آؤ گے نا جنت میں تو اگر پی کر دیکھنا اس کا ذائقہ ابھی تک بھی خراب نہیں ہوا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ۔ لڑائی یاد آ گئی، آج سے 11 سال پہلے کی لڑائی، ایک بندے نے لڑائی کی میرے ساتھ، وہ اگر کہنے لگا جی یہ کیا بات ہوئی جنت میں شراب ہوگی، میں نے کہا ہاں جی اب اللہ پاک نے کہا ہے تو ہوگی، کہنے لگا میں نہیں مانتا، میں نے کہا قرآن پاک میں لکھا ہوا تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہتا دل تسلیم نہیں کرتا مولانا صاحب، آپ دیکھیں نا شراب پینے سے دماغ خراب ہوتا ہے، بندہ الجھ جاتا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا ہے، تو جنت میں جا کر پھر اگر شراب ہوئی تو وہاں تو پھر یہ، اب میں نے کہا بھائی غور سے قرآن پڑھ، رب کائنات نے جو جنت کی شراب کی شان بیان کی ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ یہ نشے دے گی، سر چکرائے گی، گھمائے گی، آنکھیں سرخ کر دے گی، زبانوں میں یاوا گوئی پیدا کر دے گی، جنت کی شراب اس لیے نہیں ہے۔ تو کہنے لگا پھر کس لیے ہے؟ میں نے کہا سن قرآن، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةً لِّلشَّارِبِينَ، جنت کی جو شراب ہے یہ تمہیں صرف لذت مند کرنے کے لیے ہے، تمہیں لذت آئے گی اور بس، اس کے سوا نہ اس میں وہ سڑنے کی بو ہوگی، نہ اس میں بھسنے کی بو ہوگی، نہ اس میں بلبلے ہوں گے، نہ اس میں کیمیکلز ہوں گے، نہ یہ دماغ کو چکرائے گی، نہ ذہن کو گھمائے گی، نہ یہ آنکھوں کو بے رونق کرے گی، نہ یہ الفاظ میں تغیر اور تبدل اور بے وزن انہیں کرے گی، یہ کسی اور مقصد کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن نے کہا کہ یہ تمہیں صرف لذت دینے کے لیے ہے، تمہیں مزہ دینے کے لیے ہے کہ ادھر کی شراب تم بچ کر آئے ہو نا، اب تمہیں اللہ شراب طہور پلا رہا ہے، اور یہ لذت مند کرنے کے لیے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى،
وانہار من عسل مصفى. اب شہد بستا نہیں ہے، دودھ بس جاتا ہے، پانی بس جاتا ہے، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. اب شہد کی شان یہ تھی، نہ یہ بستا ہے، نہ یہ ترکتا ہے، نہ اس میں بدبو آتی ہے. اب اس میں کیا کہا جائے؟ رب کائنات نے ایک وصف اس کا بھی لگا دیا. میں تمہارا شہد اور ہے، لیکن جو ادھر کا شہد ہے نا وہ پتہ ہے کیا؟ مصفى ہے. جنت میں ایک نہر ہے، وہ شہد کی نہر ہے. میں جو شہد کی نہر ہے وہ مصفى ہے. اچھا، مصفى کرنے کا کہنے کا معنی سن لیجئے، تازہ ترین بات سن لیجئے. یہ پنڈی گھیب سے 2 مہینے پہلے میرے لیے ایک شہد کی بوتل کوئی شخص گفٹ لے کر آ گیا. کہنے لگا صاحب خالص. میں نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے، خالص نہ بھی ہو تیرا تحفہ ہے، میں نے قبول تو اب کرنا ہے. تو اس نے کہا خالص ترین. میں نے کہا جی بسم اللہ. تو میں اس کو 10 بار پانی میں ڈال کر تو پی چکا ہوں. جب بھی پانی میں ڈالتا ہوں نا، وہ ایک آدھ وہ جو اس کا موم ہوتا ہے، وہ موم کا ٹکڑا کبھی آ جاتا ہے، کبھی باریک سے ذرے جو اس میں کہیں اترے ہوتے ہیں، تو کبھی وہ اس شہد کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہاں کا خالص ترین بھی شہد ہو نا، کہیں موم آ گیا، کہیں وہ مکھی کے پیٹ سے نکل کر کے تو بنایا گیا، تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. رب کائنات نے کہا جو جنت والا شہر ہے نا وہ مصفى ہے. جیسے آئینہ نہیں ہوتا صاف ستھرا سا، اس میں ایک ذرہ بھی تمہیں نظر نہ آئے، تو جنت کا شہد ہم نے تمہارے لیے، اے بندو ہم نے تمہارے لیے اس طرح کا بنایا ہوا ہے. وانہار من عسل مصفى. اچھا، اس پر ایک دلچسپ ترین بات سننے کے بعد ہم آیت ختم کرنا چاہیں گے. ہمیں دودھ ہے تو دودھ بھی لینے کہیں جانا ہی پڑتا ہے. پانی ہے تو پانی بھی وہ صبح جاؤ اس فلٹر پر تو 100 بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے ڈرم اٹھا کر کے. تو شہد ہے تو شہد تو ہمیں لینے جانا ہی نہیں پڑتا، مہنگا بہت ہے. تو ہم سستا ہو تو کوئی بندہ لینے جائے نا. چند بندے ہیں لیکن پھر بھی انہیں لینے ہی جانا پڑتا ہے. لیکن حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ جنت کے بڑے دریا ہیں، پانی کا، دودھ کا اور شہد کا اور شراب کا. تو یہ تمہیں لینے نہیں جانے پڑا کریں گے. برتن اٹھائے ہوئے ہیں، سویرے کہاں جا رہے ہو؟ دودھ لینے جا رہا ہوں. اچھا جی، بوتل اٹھائی ہوئی، کدھر جا رہے ہو؟ شہد لینے جا رہا ہوں. یہ جنت کے نہر کے دودھ، شہد، شرابیں یہ تمہیں لینے نہیں جانے پڑیں گے. تو حضور پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی نالیاں جنت کے اندر پھیلا دی ہوئی ہیں. ہر گھر کے آگے سے دودھ، پانی، شہد اور شراب کی نالیاں گزر رہی ہوں گی. بس وہی. اور یہ بھی نہیں کہ اچھا پھر ہم باہر آ کر کے تو برتن میں بھر کر اندر لے جائیں. فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پاک نے ہر نہر کے اوپر الگ الگ پیالے سجائے ہوئے ہوں گے. ادھر ہی پکڑو، ادھر ہی بھرو اور بھر کر کے ادھر ہی پی لو اور بس بات ختم. یہ میں نے اپنے پاس سے کہا. ادھر سے پکڑو، ادھر سے بھرو اور بھر کر کے تو پی لو، بات ختم. یہ میں نے اپنے پاس سے کہا. جب یہ لفظ میں بول رہا تھا مجھے حدیث یاد پڑ رہی تھی. حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ ادھر کا حال یہ ہے کہ تمہیں کوئی شے جا کر کے تو لے کر آنی نہیں پڑے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ جو بھی کھانا ہے یا جو بھی پینا ہے، جو بھی کھانا ہے یا جو بھی پینا ہے، تو تم بس وہ دل میں خواہش رکھنا، دل میں صرف سوچنا کہ آج شاید نہ تھوڑا سا کھا لیا جائے، اچھا آج تھوڑا سا دودھ نہ پی لیا جائے. بس دل میں تم خیال کرنا. تو قرآن حکیم نے کہا، مجھے حدیث سے بڑھ کر قرآن یاد آ گیا، قرآن حکیم نے کہا بس تم دل میں سوچنا تو وہ شے خود تمہارے منہ سے قریب آ جائے گی. وہ تمہیں وہ جھک کر کے پکڑنی بھی نہیں پڑے گی، وہ شے خود تمہارے پاس آ جائے گی. میں اس پر قرآن پڑھنے لگا ہوں. ارشاد گرامی ہوا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. مانگنا نہیں پڑے گا، جو تمہارا دل چاہت کرے گا اس چاہت پر ہی اللہ وہ تمہیں عطا فرما دے گا. اس چاہت پر مانگنا، لے کر آنا یہ نہیں، اس چاہت پر ہی. اس لیے مجھے حدیث کے وہ الفاظ بھی یاد پڑے ہیں کہ ہم دنیا میں آپ جانتے ہو کہ یہ پھل دار درخت جو ہیں یہ ایک ہی طرح کے ہیں. جڑیں نیچے ہوتی ہیں اور پھل ان کے اوپر ہوتے ہیں. تو آپ نے پھل توڑنا ہو تو لام والا ایسے کرنا پڑتا ہے نا. اچھا سیب کدھر ہے، پکا سیب کدھر ہے، اچھا یہ وہ جامن کا گچھا کدھر ہے، انگور کدھر ہے. تو یہ ایسے ہمیں اوپر دیکھنا پڑتا ہے، جڑیں نیچے اور پھل اوپر. جنت میں اللہ پاک نے دونوں طرح کے درخت بنائے. یعنی کچھ درخت ایسے، وہ کچھ بھی خربوں ہیں، کچھ درخت ایسے جن کی جڑیں نیچے ہیں اور پھل ان کا اوپر ہے، اور کچھ پھل ایسے جن کی جڑیں اللہ نے اوپر بنائی اور درختوں کے پھل نیچے جھکا دیے. مانا یہ تھا کہ اگر کھڑے ہو تو جو پھل اوپر ہے وہاں سے پکڑ کر کھا لو، اور اگر بیٹھے ہوئے ہو تو ہم نے جڑیں اوپر کر کے تو پھل تمہارے منہوں سے قریب کر دیے ہوئے ہیں، تم ادھر سے پکڑ کر کے آرام سے کھا سکتے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ. یہ کل ثمرات جملہ کتنا لذت مند ہے. پہاڑی علاقے میں چلے جاؤ تو وہاں باریک باریک لال لال چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں جو ہمارے میدانی علاقوں میں نہیں پائے جاتے. یہ ایک بار میں آپ کو بتاؤں، یہ کچھ سرزمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کچھ مخصوص پیداوار ہوتی ہے، وہ ہر پیداوار وہاں نہیں کی جا سکتی.
تو ایک صاحب کہنے لگے یار اگر ہمارے گھر میں ہو سکتا ہوتا نا تو ہم ایک کاجو کا درخت لگا لیتے. اب یہ کاجو ڈرائی فروٹس میں آتا ہے تو اگر ہو سکتا ہوتا تو اپنے گھر میں کاجو لگا لیتے. 1200 روپے کلو ہوا پڑا ہے, چپ کر کے اتارتے اور اتار کر کھا جاتے. لیکن مجبوری ہے, کاجو ہوتا ہی انڈیا میں ہے صرف, یہ الائچی کے لیے مخصوص علاقے ہے, لونگ جو ہے مخصوص علاقے میں پیدا ہوتے ہیں. ہر فصل ہر جگہ اگ جائے ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن رب کائنات نے کہا کہ دیکھو نا, دنیا میں تو رولے ہیں نا, کوئی پھل چائنا میں ہے پاکستان میں نہیں ہے, کوئی پاکستان میں ہے تو انڈیا میں نہیں ہے, کوئی انڈیا میں ہے تو سعودی عرب میں نہیں, سعودی عرب میں تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ وہاں جو بھی پھل پہنچتا ہے وہ باہر سے سپلائی کی جاتی ہے. مولا کائنات نے کہا بس ٹھیک ہے, یہاں جیسا تیسا بھی ہے, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. وَلَكُمْ فِي مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ, جنت میں آؤ گے تو ہر پھل ادھر ایک ہی جگہ تمہیں میسر آئے گا, بادام ادھر, کاجو ادھر. اب اللہ پاک نے کہا جو کل من کل ثمرات, جو بھی پھل جو بھی فروٹ تمہاری نظر میں ہے تو جنت میں ہم نے سارے شانوں کے ساتھ لگا دیے ہوئے ہیں. دل چاہے تو ڈرائی فروٹ کھا لینا, دل چاہے تو تازہ پھل کھا لینا, دل چاہے تو کاجو کھا لینا. ایک مولوی صاحب کہنے لگے جنت میں پتی بھی ہوگی کیا؟ میں چائے بہت پیتا ہوں. میں نے کہا خدا کے بندے تو خود عالم ہے, تو نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, یہ پتی تو پتی ہے, تمہارا جو دل کرے گا وہی عطا کیا جائے گا. تشتہی, جو دل ہوگا نا تمہارا. وہ ایک دن میں جنت کا, میرے بچے کہتے ہیں کہانیاں سناؤ, میں انہیں پھر وہ حدیثیں جو جنت کے لیے یا قبر کے لیے یا دوزخ کے لیے وہ کہانیاں سناتا ہوں. کہتا ہے یہ کہانیاں ہیں, بڑی اچھی کہانیاں ہیں. تو وہ میں نے کہانیاں سنائی جنت کی. تو میرا چھوٹا بچہ 5 سال کا, مجھ سے اس نے پہلا سوال, ہر بندے کے نشے اپنے ہوتے ہیں نا, ہاں اس نے کہا پتی جی. وہ میرا چھوٹا بیٹا کہنے لگا ادھر سلانٹیاں بھی ہوں گی. میں نے کہا ہاں ادھر سلانٹیاں بھی ہوں گی, اور یہ نمازیں پڑھا کرو اللہ ادھر سلانٹیاں بھی عطا فرمائے گا. تو ہر بندے کے نشے اپنے, چاہتے اپنی, طلب اپنی, ذائقے اپنے, مقاصد اپنے. رب کا جو بھی تم ذہن میں سوچو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہی عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, اللہ تمہیں ہر دن آنے والے دل میں بخشش ہی عطا فرماتا جائے گا, بلندی درجات ہی عطا فرماتا جائے گا, تمہیں اونچا ہی کرتا چلا جائے گا. اور ساتھ ہی رخ بدل دیا اور کہا کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. یہ بالکل ایسے جیسے وہ لوگ ہیں جو آگ میں ہیں, ان کی انتڑیاں کٹ رہی ہیں, گرم پانی انہیں پینے کے لیے دیا جا رہا ہے. دوزخ کا عنوان شروع کر دیا. میں بس ادھر رکنا چاہوں گا, یہ رمضان جنت کا مہینہ ہے تو میں یہ اس میں دوزخ کی کیا باتیں آپ کو سناؤں. اور حضور نے فرمایا نہیں, اللہ نے دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہوئے ہیں. یہ جنت میں, یہ رمضان میں خاص کر کے جو لوگ فوت ہو رہے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی میرے خوشی والی بات ہے, مرنا تو تھا ہی تھا, تو کیوں نہ اس مہینے میں اللہ نے کرم نوازی کر دی جبکہ دوزخ کے دروازے بند ہیں. تو ان دوزخ کے دروازوں کو بند کرنے سے فطرت کے کچھ تو مقاصد ہوں گے نا, اور یہ جنت کے دروازے کھول دینے سے فطرت کچھ تو مقاصد رکھتی ہی ہوگی نا. یہ رمضان المبارک کی موت بھی بڑی عظیم الشان چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی پاکیزہ لحظے اور پاکیزہ جگہوں کی موت نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا الگ سے وضو کرنا پڑتا ہے؟ اگر تو غسل آپ نے کیا صابن لگا لگو کر اور اپنے بدن کو ذرا مل کر, پھر تو آپ کا وضو اسی میں ہو گیا ہے. اور اگر صرف شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے اور بس اپنے سر کو ایک بار بھی آپ نے ملا نہیں, پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا. مسح کرنا ضروری ہوتا ہے نا وضو کے اندر. اگر ہاتھ آپ کا سر پر نہیں پہنچا تو مسح نہیں ہوا. چہرہ تو دھل ہی گیا, بازو تو دھل ہی گئے, پاؤں تو دھل ہی گئے. مسح کرنے کے لیے وہ ہاتھ کو چونکہ پھیرنا پڑتا ہے سر پر, تو غسل کرنے کے دوران اگر آپ کا ہاتھ سر پر پھر چکا ہے, سنت کے مطابق آپ نے غسل کیا ہے, تب تو وضو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آنکھوں میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے؟ جی نہیں ڈالی جا سکتی. خواتین کو بھی سجدہ کی حالت میں ہاتھوں کو زمین سے اٹھانا ہے یا نہیں؟ یہ کل میں جواب دے چکا ہوں. خواتین یوں نماز پڑھیں کہ ان کے گوشت کے حصے دوسرے گوشت کے حصوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور سمٹے ہوئے ہوں. الٹی کی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کچھ حالتیں ہیں ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ حالتیں ہیں کہ نہیں ٹوٹتا. اپنی مخصوص الٹی جو آپ کو آئی ہے مجھے بتا کر کے اس کا جواب حاصل کیا جا سکتا ہے. ہری مسواک جس سے منہ میں ذائقہ ہو جائے, روزہ کی حالت میں کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا کہ نہیں؟ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سنت کی ادائیگی سے روزے ٹوٹتے نہیں ہیں. جملہ یہ سمجھیے, سنتوں کی ادائیگی کرنے سے روزے ٹوٹتے نہیں ہیں. چھٹی کے دنوں میں عورت تسبیح و تحلیل کر سکتی ہے یا نہیں؟ جب عورت مینسس کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ صرف نماز نہیں پڑھ سکتی, صرف قرآن نہیں پڑھ سکتی,
مسجد اور خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ دنیا جہان کے سارے کام کر سکتی ہے، یعنی درود و سلام پڑھ سکتی ہے، ذکر اذکار کر سکتی ہے، استغفار پڑھ سکتی ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اس سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ التحیات پڑھتے وقت شہادت کی انگلی کب اٹھانی چاہیے؟ غور سے دیکھ لو، میں آپ کو اٹھا کر بتا دیتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دھیان کرنا بھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا پر انگلی اٹھ جائے گی اور اللہ پر انگلی نیچے آ جائے گی۔ ایک بار پھر کر دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخری بار پھر کر دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ باقی ایسے کر لینا یا انگلی مٹھی بنا لینا یا ایسے کر لینا، وہ ساری کیفیات حدیث پاک میں آئی ہوئی ہیں، زمانہ اس کا یہ بیان کیا گیا۔ تو کیا یہ انگلی اٹھانا ضروری ہے؟ سنت شریفہ ہے، اٹھاؤ گے ثواب پاؤ گے، نہ اٹھاؤ گے تو نماز باہر کیف ہو جائے گی لیکن اجر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ جتنی سنتیں بھرپور ادا ہوئیں اجر بڑھتا چلا گیا، ہر سنت کے مقابلے میں اجر ہے، جتنی سنتیں لیس ہوتی جائیں گی اجر اور پروفٹ بھی اتنا لیس ہوتا چلا جائے گا۔ سر اور داڑھی کو ہیئر کلر یا کالی مہندی سے کالا کیا جاتا ہے، کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ نماز کا اس عنوان سے تعلق نہیں ہے، کچھ احکام ہوتے ہیں ان کو نمازوں سے نہیں جوڑنا چاہیے، یہ بات یاد رکھو۔ سونا پہننا حرام، ریشم پہننا حرام مردوں کے لیے۔ کوئی بندہ پوچھے سونا پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ انگوٹھیاں چین سونے کی پہنی ہوئی ہیں، بھائی وہ الگ درجے کا کام ہے، اس کا نماز سے کیا تعلق؟ نماز کی جو ریکوائرمنٹ ہے جب وہ پوری ہے تو سونا پہنا ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے، نہ پہنا ہو تب بھی ہو جاتی ہے۔ البتہ سونا پہننے پر گناہ ہے، وہ نماز میں ہو تب بھی گناہ ہے، نماز میں نہ ہو تب بھی گناہ ہے، وہ ایک چیز ہی الگ درجے کی ہے۔ چوری کرنا حرام ہے، ایک بندے نے چوری کے کپڑے پہن کر نماز پڑھ لی تو سوال ہے کہ نماز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ نماز کا تعلق یہ تھا کہ شرمگاہ چھپی ہونی چاہیے، وہ چھپی ہوئی تھی، نماز ہو گئی۔ رہی بات کپڑے چوری کے ہیں تو وہ نماز نہ بھی پڑھتے تو وہ حرام تھا، نماز پڑھ لی تب بھی وہ کپڑے چوری کی حرام، نہیں پڑھی تب بھی وہ حرام، اس کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو گناہ ہوتے ہیں ان کا نمازوں سے کیا تعلق؟ لہٰذا ریشم پہنا ہے یا چاندی پہنی ہے، سونا پہنا ہے یا اپنے بالوں کو کالے رنگ سے رنگا ہوا ہے، یہ کالے رنگ سے نہیں رنگنا چاہیے لیکن رنگا ہوا ہے، تو اس کا نماز سے کیا تعلق؟ نماز نہ بھی پڑھو گے ویسے بیٹھے ہوئے ہو تب بھی وہ غلط ہی ہے، حرام ہی ہے، اور اگر نماز میں ہو تب بھی وہ الگ سسٹم ہے، اس کا نماز کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پلاسٹک کا برتن ناپاک ہو جائے تو کیا پاک ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر برتن پاک ہو سکتا ہے۔ آپ کا سوال پلاسٹک کے متعلق ہے، یہ تو بڑے آسانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ کیا کریں؟ مثلا پیشاب ہے، تمہارے پلاسٹک کے جگ میں پیشاب ہے تو کیا کرو؟ پیشاب گرا دو اور اس کے اندر پانی ڈالو اور کھنگال کر پھینک دو، یا اگر تمہارے پاس شاور ہے تو جگ کو الٹا کر کے تو شاور مارو نیچے سے، ہر طرف سے پانی لگ کر گر جائے تو پلاسٹک کا برتن پاک ہے۔ لوگوں کا خیال ہے برتن پاک کرنے کے لیے کلمے بھی پڑھنے پڑتے ہیں، یہ کلمے پڑھنا یہ برتن پاک کرنے کے مسائل میں سے نہیں ہے، ویسے جم پڑھو، ہزار بسم اللہ پڑھو، لیکن برتن پاک کرنے کے لیے کلموں کا پڑھنا یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ منہ سے خون نکلنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ کوئی شے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی شے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ آپ کا تھوک نکلا روزہ نہیں ٹوٹا، ناک بہہ گیا روزہ نہیں ٹوٹا، آپ نے پیشاب کیا روزہ نہیں ٹوٹا، خون آپ کا نکل کر باہر آ گیا روزہ نہیں ٹوٹا، انجیکشن سے آپ نے ٹیسٹ اڑانا تھا کوئی تو خون نکلوا لیا روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزہ ٹوٹنے کا تعلق وجود میں کسی شے کا داخل ہونا ہے، اگر کوئی شے داخل ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی منہ سے نکلنے والا خون اگر پلٹ کر داخل بھی ہو گیا جسم میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جانیے ضابطہ یہ ہے کہ کوئی شے وجود سے نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی شے وجود میں داخل ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اس پر قضا لازم ہو جاتی ہے۔ بعض حالتیں ایسی ہیں جن میں صرف قضا ہوتی ہے، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، اس کا نام قضا ہے۔ بعض حالتیں ایسی ہیں جن میں ساتھ کفارہ بھی ہوتا ہے، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، قضا پلس 60 روزے اور وہ کفارہ، وہ پھر الگ الگ صورتیں ہیں، کس حالت میں کفارہ ہے اور کس حالت میں کفارہ نہیں ہے۔
ایک بزرگ جن کی عمر 80 سال ہے، وہ رمضان کے 30 روزے نہیں رکھ سکتے، ان کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ اور شے ہے، پوچھو اس کا فدیہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے لفظ فدیہ استعمال کیا۔ کفارہ تو سزا ہوتی ہے من جملہ، تو فدیہ جو ہوتا ہے یہ بدلہ ہوتا ہے۔ اس کا فدیہ یہ ہے، ایک روزے کے بدلے میں صبح و شام پیٹ بھر کر کسی غریب آدمی کو کھانا کھلایا جائے، یا پھر 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے دے دیے جائیں۔ پھر آپ پوچھتے ہو پیسے کتنے ہونے چاہیے؟ آپ خود اندازہ کرو کہ 2 ٹائم کا کھانا تقریباً کتنے کو کا آ جاتا ہے؟ لگ بھگ 150 روپیہ یہ مناسب ترین پیسے ہیں، لگ بھگ 150 روپیہ یہ مناسب ترین پیسے ہیں 2 وقت کے کھانوں کے لیے، تو یہ ایک روزے کا فدیہ بن جاتا ہے۔ نماز اول وقت میں ادا کرنی چاہیے، فجر اور عشاء اذان کے فوراً بعد ادا کرنی چاہیے، اور باقی سب نمازوں کا کہنا نماز لیٹ، یہ سوال صحیح کر کے لائیں پھر اس کا جواب دوں گا۔ عبارتیں آپ کی رل مل گئی ہیں، پتہ نہیں آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں ظاہر نہیں ہو سک رہا، تو سوال صاف کر کے لکھیں مختصر الفاظ میں، تو اگلی نشست میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔